سے بابرکت محفل کا اہتمام کیا ہے اور سامعین کو اس بات کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اس بابرکت محفل کا حصہ بن کے اس کو اور زیادہ مفید اور فیضیاب بنا دیا آپ تمام نے کہ کام کرنے والوں کی محنت بھی کامیاب ہوئی اور آپ لوگوں تک وہ پہنچ سک رہا ہے جس کے پہنچانے کے لیے اس مجلس کو آراستہ کیا گیا ہے۔ تو اور ویسے بھی تمہیداً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دین کے کچھ ضوابط ہیں مسائل کے استخراج کے لیے کہ کون سا کام کس درجے کا ہے، کس کی کیا افادیت ہے، کس کی کیا اہمیت ہے، کس کی کیا وقت ہے۔ ان ضوابط کی بڑی تفصیل ہے، آج کا میرا موضوع گفتگو وہ نہیں ہے، لیکن ایک حوالے سے گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جو کام کرنے کا آپ کو حکم دے اس کا موقف دین میں یہ ہوگا کہ وہ آپ پر کرنا فرض ہو جائے گا، جس کے نہ کرنے کے لیے آپ کو سزا دی جا سکتی ہے اور اللہ کے پاس اس کی پرسش ہو سکتی ہے، جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا۔ اب اس کے بعد دوسری منزل میں ایک کام ہے جس کو ہم سنت کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال، آپ کے صحابہ کے، یہ سب کو ملا کر ایک سنت کی شکل تشکیل دی گئی اور وہ سلسلہ آج تک رواں دواں چل رہا ہے۔ جس کام کے کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے وہ آپ پر فرض ہو گیا اور وہ آپ کے لیے عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ گویا اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ، تو نماز آپ کے لیے فرض ہو گئی، آتوا الزکوٰۃ، تو زکوٰۃ کا ادا کرنا آپ پر فرض ہو گیا، توحید کا حکم دیا تو یہ آپ کے عقیدے کی بنیاد ہے، یہ حج کا حکم دیا تو آپ پر حج فرض ہو گیا، روزوں کا حکم دیا رمضان کے تو آپ پر روزے فرض ہو گئے۔ یعنی اللہ نے جس کام کے کرنے کا آپ کو حکم دیا وہ آپ پر فرض ہو گیا، آپ پر فرض ہو گیا۔ لیکن جس طرح رسول اللہ کے کیے ہوئے کاموں کو آپ سنت رسول اللہ کہتے ہیں، اسی طرح کیا اللہ کے کیے ہوئے کاموں کو آپ اللہ کی سنت کہہ کر نہیں کریں گے؟ ذکر رسول اس طرح عبادت ہے کہ جس کے کرنے کا معمول خود خدا تعالیٰ کا ہے۔ جس مجلس میں لوگ ذکر رسول کا اہتمام کرتے ہیں گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے الف سے لے کر والناس تک اپنے محبوب کا ذکر مسلسل کیا، بارہا کیا، طرح طرح سے کیا، عقیدت سے کیا، محبت سے کیا، وارفتگی سے کیا اور عشق سے کیا۔ مہدی موعود علیہ السلام نے قرآن مجید کو عشق نامہ یوں کہا ہے کہ اس کے کئی پہلو آپ کے سامنے رکھے جا سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک پہلو یہ بھی شامل ہے کہ عاشق اور معشوق کے درمیان کی باتیں ہیں، شروع سے لے کر آخر تک اللہ کے اپنے محبوب سے تخاطب کے انداز کو آپ دیکھیں گے تو اس بات کو محسوس کریں گے، بلکہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ یہ عاشق نے معشوق کو مخاطب کر کے کہا۔ یہ عشق کا معاملہ ہے۔ اور آج ہم جو کر رہے ہیں ذکر رسول، اس کا حکم بھی اللہ نے اپنے کلام میں یوں دیا ہے، بلکہ اپنے عمل کا معمول آپ کو یوں بتایا ہے۔ قطع کے ذریعے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں بات کو کہ حوض کوثر کی عطا ان کو کفالت کرنا، حوض کوثر کی عطا ان کو کفالت کرنا، اپنے بندوں کہ پھر ان سے شفاعت کرنا، حوض کوثر کی عطا ان کو کفالت کرنا، اپنے بندوں کی پھر ان سے شفاعت کرنا، عاشقانہ ورفانہ لک ذکرک کہہ کر
आशिकाना व रफाना लक जिक्रक कहकर खूब है जिक्र को उनके भी इबादत करना। अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के तस्करे को भी आपके लिए इबादत कर दिया। उनको याद करना आपके लिए इबादत का दर्जा है। और मैं ये समझता हूं कि मीलाद मनाने की सबसे बेहतरीन सूरत ये होगी कि अल्लाह के रसूल का तस्करा किया जाए। पेशवा मुकर्रिर ने जिस तरह फरमाया एहतिमाम सेलिब्रेशन करने की बात, तो मेरा ऐसा अपना जाके ख्याल है, और मेरा ये ईमान ख्याल नहीं ईमान है, कि मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत का महज यौम विलादत का सेलिब्रेशन नहीं करना है। आपको जरा ताजुब की बात लगी। मेरा यह ख्याल है कि उस लम्हा जिस लम्हे में अल्लाह के रसूल ने इस दुनिया में पहली सांस ली थी से लेकर वो लम्हा जिस लम्हे में अल्लाह के रसूल ने दुनिया में आखिरी सांस ली थी, पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक और उसके दरमियान ली गई सारी सांसें इस आलम अर्ज के लिए बायस रहमत है। हर वो लम्हा जिसमें अल्लाह के रसूल ने इस कुर्रे अर्ज पर सांस ली है, वो लम्हा हमारे लिए बायस रहमत है। और वो लम्हे को सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, सिर्फ 12 रबीउल अव्वल को नहीं, बल्कि 12 रबीउल अव्वल से लेकर आइंदा साल की 12 रबीउल अव्वल तक के हर दिन के हर लम्हे में अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमको अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत में पैदा किया। वो रहमत है, एक दिन में मुक़य्यद नहीं है उनकी रहमत। उनकी रहमत किसी एक दिन में मुक़य्यद नहीं है, बल्कि जो उनसे वाबस्ता हो गया उसकी सारी जिंदगी का हर लम्हा रहमत है। उसके खुद के लिए रहमत है और वो सारी खल्क के लिए बायस रहमत है। ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट कहते हैं, इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे क्यूमुलेटिव इफेक्ट कहते हैं। एक चिराग जल रहा है, एक चिराग जल रहा है, आप बाजू से जाएं, दूसरा चिराग जला लें, एक बुझा हुआ चिराग ले जाएं,